جی راجیش ان کا نام ہے، انڈیا سے ہیں اور شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا حوصلہ چٹان کی طرح مضبوط نظر آتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں اب سیاست ذاتی دشمنی میں بدلتی نظر نہیں آ رہی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. راجیش صاحب، یہ تھرڈ ورلڈ جس کو اب پیار سے ویسٹ نے ڈیولپنگ کنٹریز کہنا شروع ہے، یہ تھرڈ ورلڈ. تو آپ کے ہاں بھی جرائم پیشہ لوگ، قاتل اور یہ وہ آتے ہیں نظر. آپ کے ہاں بھی صورتحال اس سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے. ہمارے ہاں ڈیموکریسی یہ بھی بہت پری میچور ہے. ہر چیز جو ہے اس کا ایک پروسیس سے گزرتی. اللہ پاک کے لیے کیا مشکل تھا کہ جو بچہ 9 مہینے بعد ڈلیور ہوتا ہے وہ 9 دن بعد بھی وہ چاہتا تو کر سکتا تھا. نظام ہے قدرت کا، درخت ہے، اس کی گروتھ جو مرضی کر لو آپ، تو چلا لو، ٹیکس ٹائم. سورج کا طلوع اور غروب ہونا ایک گریجویٹ پروسیس ہوتا ہے. خود جو مدر آف ڈیموکریسی ہے انگلینڈ، اس کی کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ صدیوں پہ محیط ہے. اور ابھی لمبا عرصہ نہیں ہوا جب وہاں 18 سال کے بچے تھے. چونکہ 18 سال کا ان کا بچہ، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے اچھی قیمتی گاڑی اپنے بیٹے کو گفٹ کی جب وہ 18 سال کا ہوا. حاتم اس کا نام ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم نے ابھی چلانی نہیں جب تک تمہیں لائسنس نہیں ملتا. میری سستی کی وجہ سے ذرا وہ ڈیلے ہو گیا. تو ہی واز ماشاء اللہ 19 جب اس کا بنا. تو پھر میں نے کہا کہ ہماری گیٹڈ کمیونٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں. تو میں نے کہا اب تم یہاں چلاؤ گے 1 سال. تو اس نے مجھے کہا کہ بابا میرے دوست تو اتنے سالوں سے خود گاڑیاں اپنی چلاتے ہیں، وہاں ہم ڈرائیورس کے ساتھ. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، جو باپ بچے کی اس خاص ایج کا انتظار نہیں کرتا، پھر اس کے لیے لائسنس کا اہتمام نہیں کرتا اور گاڑی چلانے دیتا ہے، وہ اپنی اولاد کا بھی دشمن ہے، دوسروں کی اولادوں کا بھی دشمن ہے. تو مجھے اپنے دوستوں کے باپوں کے ساتھ پلیز بریکٹ نہ کرو. اور دوسری بات، میں نے اسٹریچ کر کے کھینچ کے 20 سال کی ایج تک آپ کو لایا. گاڑی آپ کی ہے. اچھا وہ مجھے چھیڑتا بھی تھا. تو میں اگر کبھی وہ گاڑی لے کے جاتا تھا، میں تو گھر سے ہی کم نکلتا ہوں، تو وہ شرارتاً مجھ سے مجھے یہ بابا میری گاڑی کیسی چل رہی ہے، تنزیہ اور شرارتاً. تو میں کہتا تھا ہاں ماشاء اللہ بیٹا ٹھیک چل رہی. اچھا اب ہی از ڈرائیونگ. پہلے میں نے کہا کہ اتنی دیر تم چلاؤ گے، یہ اس گیٹڈ کمیونٹی لائسنس کے بعد بھی پابندی. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا لیول ہوتا ہے. امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا جو مہذب دنیا ہے، جو ڈیولپڈ دنیا ہے، ہم نے بوتھا اٹھا کے ان کا 18 سال کاپی کر لیا ہے. ان کا 20 سال کا بچہ، ان کا 18 سال کا بچہ ہمارے 20 سال کے بچے سے زیادہ سینسیبل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ تو آفٹر سرٹن ایج اگر پیرنٹس کے ساتھ نارملی ایوریج، میں بہت بڑے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا، بچہ تو اس کو کہتے پیراسائٹ ہے، یا آج کل بھی ماں باپ پہ بوجھ ہے. وہ ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی بسنگ کر رہا ہے، کوئی اخبار پھینک رہا ہے صبح. تو ہم اسی طرح وی آر ناٹ یٹ پریپیئرڈ فار ڈیموکریسی. گورا ریلوے دے گیا، ورنہ ہم جیسے ملکوں کو شاید آج تک ریلوے نصیب نہ ہوتی. تکلیف کی بات ہے. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے جی گورا بڑا منافق تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول. اچھا ڈیوائڈ اینڈ رول، تم بیڑے ہو، تمہیں ڈیوائڈ کر کے رول کر گیا. وہ اتنا سا ملک ہے، سب کانٹیننٹ کا سائز تو دیکھیں. سب کانٹیننٹ چند ہزار گورا آگے تو یہاں رول کر گیا. وجہ تمہارے پاس تو پلے تھا ہی کچھ نہیں. بنی ہے اس کا سفر نامہ پڑھیں، اس نے کہا میں نے ہندوستان میں مغلوں کی فوج دیکھی ہے، یہ تو جوکر ہیں، وردیاں نہیں ملتی، ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی آگا نہیں ہے پیچھے. جو آج کی ہماری افواج ہیں یہ بھی لیگیسی گورے کی ہے. کدھر یہاں تھا
باقاعدہ تنخواہیں، تو پھر پینشنیں، تو پھر یہ اور پھر وہ، اور اس طرح کا تو نہیں تھا ایک جیسی یونیفارم پڑھانا ٹمکانا. 5000 کو کہا 5000 بندہ لے کے آ جاؤ، ضرورت پڑی وہ للو پنجو کٹھے کر کے لے گیا. 10,000 ہوتا تھا، یہ مختلف ہوتے 6,000 3,000 تم اتنے لے کے پہنچ جاؤ. ان کا نہ لینا نہ دینا نہ پلانا. تو کھیتی باڑی کرتے اٹھ کے وہ بھی سپاہی بنا کے اس نے. تو یہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی، یہ ذاتی دشمنی چونکہ ابھی بھی راجواڑے ہیں. یہ جو فلانے کی کانسٹیٹوئنسی کو سنا ہے، کبھی شرم سے ڈوب نہیں مرتا آدمی، حیا بھی نہیں آتی. کہتے کیا ہیں ہمارے ہاں؟ کیا ہے پیپلز پارٹی جی بھٹوز کی، وہی کبھی ہوا مہذب ملکوں میں انہوں کاٹ لیں. یہ کبھی ہوا کہ فلاں پارٹی ریگن کی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کا ریگن، فلاں کا اوباما، فلاں کا فلاں. ہمارے ہاں کانگریس کس کی جی؟ نہرو فیملی. فلاں کس کی جی؟ فلاں کی. پیپلز پارٹی کس کی جی؟ بھٹو فیملی کی. نون لیگ کس کی جی؟ یہ شریفوں کی. پی ٹی آئی کس کی جی؟ عمران خان کی. تو کبھی سنا؟ تو یہ لانتے ہیں. اسی لیے میں تو کوئی پرو ڈیموکریسی آدمی نہیں. میں تو کہتا ہوں جب تک آپ ڈھنگ سے 1-2 نسلیں پروان نہیں چڑھاتے، ان کے حالات اچھے ہوں، وہ خود کفیل ہوں، ان بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن دی جائے، ان کو زندگی جینی سکھائی جائے، کوئی ادب آداب ہوں اس کو. یہاں ایک لوگ جن کے نیچے اپنے پاؤں کے نیچے زمین، سر پہ چھت اپنی نہیں ہے، ان کی رائے، ان کی اوپینین کی کیا اوقات ہے؟ ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے. ادھر بھی اسی طرح کا چلتا رہا ہے. ہمارا ذرا زیادہ گیا گزرا ہے حال. اس لیے یہ سیاست ذاتی دشمنی میں بدلتی نظر آتی ہے. یہ نہیں تو آپ کے یہاں کتنے فرینڈلی ہیں لوگ آپس میں. اس کی وجہ ہے یہ ملک کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی اپنی پارٹیوں، اپنی اپنی ذاتوں. یہ ان کے راجواڑے ہیں، یہ ان کی جاگیریں ہیں، ان کی جماعتیں، ان کے شاپنگ مالز ہیں، ان کی انڈسٹریز ہیں. ان کو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ کو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں. تھینک یو. تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اقبال صاحب کی یہ تصویر ہے، شعر ہے ان کا: یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. اور یہ طنز کسی نے فرمایا ہے کہ پٹواری کہیں گے کہ علامہ محمد اقبال بھی پی ٹی آئی سے تھے. بھائی کون کس سے تھا اور ہے یہ نہیں، یہ شعر بس شاعری ہوتی ہے مبالغہ، وہ کسی کی بھی ہو، یہ یاد رکھنا، کسی کی بھی ہو. اسی لیے حضور نے اس کو کوئی پسند نہیں فرمایا کہ مبالغے کا نام ہے. اب دیکھو نا، اقبال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. او بھائی، ممولا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چڑیا اور عقاب کا میچ. ممولے نو مروان والی گل ہے نا. یہ قوانین قدرت کے خلاف نہیں. اللہ پاک نے ممولا ایک بوٹی ہے شہباز کی، وہ لڑا دے ممولا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. بس یہ یورپ کی غلامی، یورپ کی غلامی آپ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بڑے آزاد ہیں. بجلی ان کی، ریلوے ان کی، جہاز ان کے، ساری لائف سیونگ ڈرگز ان کی، جتنا جو آلات ہیں جدید، یہ ایم آر آئی، یا مجھے تو نام بھی نہیں آتا، سچی بات میرا فیلڈ نہیں ہے. وہ کوئی اپنا ہے کچھ؟ میرا خیال ہے بر صغیر کی آخری ایجاد چارپائی تھی. میں دیکھ کے بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ 1000 سال 500، پتہ نہیں اس کی ایج کتنی ہے چارپائی. اس کے بعد میرا خیال ہے عقل کا خانہ ہی خالی ہو گیا. ایٹم بم بنا لیا جی. ہندوستان بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے. بنایا کس نے تھا؟ استعمال ہوا ہے، ہیروشیما میں بنا، ہیروشیما ناگاساکی میں بنا. تو بھائی یہ غلامی کی قسمیں ہیں. یہ کیمرہ ہے میرے سامنے، یہ میں نے بنایا ہے یا میرے کسی عالم دین نے بنایا ہے؟ یہ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دل تبدیل یا جو بھی ہوتا ہے، یہ کینسر کا علاج ہے، یا بیسیکلی کہ یہ لیور ہو رہا ہے، یہ کڈنی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو آنکھوں کے گفٹ دیے جا رہے ہیں.
یہ غلامی نہیں ہے. تو بھائی اگر پوری دنیا جنہوں نے ڈیزائن کی ہے، کارو کی ہے، اس کو ایک شکلی اور بنا دی ہے، جو مریخ اور چاند تک کی خبریں لا رہے ہیں، ان کی غلامی تو آپ نہ چاہو، دلتیاں جھاڑتے رہو، کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو بی انٹلیکچولی سپیریئر. اگر آپ نے ان کے ایکول ہونا تو بہرحال اقبال صاحب نے شعر اچھا ہے، لیکن یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو وہ بھی شرم نہیں آتی. جو افورڈ کر سکتا ہے بچے پڑھانے کے لیے ویسٹ بھیجتا ہے. امریکن یونیورسٹی تو آپ کی کسی یونیورسٹی کا دنیا میں نام و نشانی کوئی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے افورڈ کرے. خود علامہ اقبال صاحب وہاں گئے تھے پڑھنے، وجہ اتنا خرچہ دھکے، اس زمانے میں بحری جہازوں پر تو جینا ہی عذاب تھا. تو کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ حصول علم، حصول رزق. چونکہ علم بھی رزق ہی کی ایک شکل ہے. آج بھی ہم جیسے ملک جو اپنوں کے پال نہیں سکتے، وہ باہر چلے جاتے ہیں، بیرون ملک ذلتیں برداشت کرتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک میں پیچھے اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں. یہ غلامیاں نہیں ہیں، یہ کیمرہ غلامی نہیں، یہ بتی جل رہی ایڈیسن کی، لعنت بھیجوں، بلب توڑ دوں سارے.